مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین، خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، طه وياسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صدق اللہ العظیم۔ سادات مکرمین، علماء دین، جملہ سامعین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تعلیم سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر جھوم جھوم کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار اور جھوم کر درود پاک پڑھی، اللہم صلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقہ کلہم، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، قادریم نارے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، قادریم و چشتیم نارے یا مرشد می زنم، دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ بڑی خوشی اور مسرت کا سماں ہے کہ آج ہماری اور آپ کی ملاقات دنیا کی رات میں نہیں بلکہ مصطفیٰ کی میلاد کی رات میں ہو رہی ہے، اور جہاں مصطفیٰ کی نعت ہوتی ہے، اللہ والوں کی بات ہوتی ہے، حقیقت میں وہی اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ اپنی اپنی نصیبے پر ناز کریں، اور جس مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے آپ سب بیٹھے ہیں، آج ان کی روح بھی جھوم جھوم کر، مچل مچل کر اپنے چاہنے والوں کے حق میں دعائیں دے رہی ہوگی، کیونکہ یہاں
دنیا دار کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، آمنہ کے لال احمد مختار کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ہو کیوں نہ، رشتہ ہم سب کا ایسا ہے کہ مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ کنتو کنزن راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت۔ کنتو کنزن راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت۔ جگمگ جگمگ دونوں عالم، کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو۔ جگمگ جگمگ دونوں عالم، کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو۔ ظاہر میں تسکین دل و جاں، باطن میں معراج دل و جاں۔ ظاہر میں تسکین دل و جاں، باطن میں معراج دل و جاں۔ نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو۔ نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو۔ یہاں تک جو بات ہم نے کہی ہے آپ سب کے سامنے، اس کے سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ بتائیے، کوئی دقت ہوئی ہے تو محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اب یہ بار بار کہنے کا ماحول نہ رہے، خود بخود زبان سے آپ کی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی آواز آنی چاہیے، کیونکہ یہ سال ثواب کی محفل ہے۔ جب آپ کہیں گے سبحان اللہ تو آپ کو 90 نیکی ملے گی، 90 گناہ مٹیں گے، 90 درجے بلند ہوں گے، اور جتنی نیکیاں آپ کو ملے گی اتنی ہی نیکیاں مرحومہ کے نام اعمال میں درج کی جائے گی۔ تو جب کوئی بات اچھی لگے تو مرحومہ سے محبت ہے، تبھی تو آپ جمع ہیں، تو کہہ دیا کیجئے سبحان اللہ۔ اور جب آقا کی محبت دل میں جاگنے لگے، عاشق کے سینے میں نبی کی محبت ہوتی ہے، اور جب مصطفیٰ کی محبت کا چراغ روشن ہونے لگے تو محبت سے نعرہ لگا کر یا رسول اللہ بھی کہہ دیا کیجئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ابھی یہ مہینہ جو چل رہا ہے، عطائے رسول، شہنشاہ ہندوستان، خواجہ خواجگاں، امام عاشقاں حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی ثم اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے، کسی ماہ کی 6 تاریخ کو ہمارے اور آپ کے خواجہ کا وصال ہوا، اور اسی ماہ کی 14 تاریخ کو ہمارے اور آپ کے خواجہ کی پیدائش بھی ہے۔ تو یہ مہینہ میرے خواجہ کی آمد کا بھی مہینہ ہے، میرے خواجہ کے جانے کا بھی مہینہ ہے۔ بہت ساری خوبیاں اس ماہ کی ہیں۔ اسی ماہ کی 14 تاریخ کو سلطان الشہداء فی الہند حضرت سید سالار مسعود غازی کا عرس ہوتا ہے، اور اسی ماہ کی 15 تاریخ کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے، اور اس مہینے کی 26 تاریخ کا دن گزر کر 27ویں رات کو ہم سب کے سرکار دونوں عالم کے تاجدار کا معراج ہوا ہے۔ تو بہت ساری خوبیوں کا یہ مہینہ ہے۔ مرحومہ کے گھر والوں نے مرحومہ کے احسان ثواب کے لیے ماہ رجب کا جو انتخاب کیا، تو یہ مہینہ ویسے ہی برکتوں کا مہینہ ہے۔ ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، رجب
یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو گویا کہ دونوں عالم کے سرکار نے بتا دیا کہ یہ رجب اللہ کا مہینہ یعنی اللہ کی رحمت کا خصوصی مہینہ ہے۔ تو اس ماہ کی بے شمار فضیلتیں انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے علاقے کے صوفی صاحب تشریف فرما ہے، آپ ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور اسٹیج پر بے شمار علماء کے نورانی چہرے کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے آپ نے نعت خوانوں سے نعت خوانی بھی سماعت کی اور انشاءاللہ تعالی تھوڑے لمحے کے لیے آپ کے مابین یہ ناچیز حاصل ہے۔ قرآن مقدس کی جس آیت پاک کی تلاوت کی ہے، اللہ نے اعلان فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لفظ موت جب آ جاتا ہے تو کچھ لوگوں کے چہرے پر پسینے آ جاتے ہیں۔ موت کی بات جب آتی ہے تو کچھ عورتیں کہتی ہیں دیکھیے موت ہوئی گھر میں، سوئم کے موقع پر موت کی بات، 10ویں کے موقع پر موت کی بات، 20ویں کے موقع پر موت کی بات، 30ویں کے موقع پر موت کی بات۔ یہ چہلم کے موقع پر کیا ضرورت تھی موت کی بات کرنے کی؟ موت کی بات جب آتی ہے ہمیں خوف پیدا ہوتا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ دوڑ جاؤ ان لوگوں سے پوچھو جن کے بازوؤں کے اندر قوت اور طاقت تھی اور آج ہے، جو اپنے ہنر پر ناز کیا کرتے ہیں، جن کے پاس میزائل اور بم بھی ہے، لیکن ان کے سامنے جب موت کا تذکرہ آ جاتا ہے روکتے ان کے جسم سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں موت کی بات کرنے والے موت کی گفتگو مت کر، کیونکہ موت کا تذکرہ جب آتا ہے تو ہمارا بم کام نہیں کرتا ہے، ہمارا میزائل کام نہیں کرتا ہے، مگر اے غوث کا دیوانہ تو کیوں موت کی بات کرتا ہے؟ تو غوث پاک کا دیوانہ کہتا ہے وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو بم پر ناز کرتے ہیں، ہم بم پر نہیں غوث کے دم پر ناز کرتے ہیں، خواجہ کے کرم پر ناز کرتے ہیں، مصطفیٰ کی عنایت پر ناز کرتے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی چاہت پر ناز کرتے ہیں، صدیق کی صداقت پر ناز کرتے ہیں، فاروق کی عدالت پر ناز کرتے ہیں، عثمان کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں، علی کی شجاعت پر ناز کرتے ہیں۔ ارے کسی پر ناز کرے نہ کرے دنیا، حسینی حسین کی شہادت پر ناز کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یا علی۔ جب موت کی بات آتی ہے پہلوان کہتا ہے میری طاقت کمزور ہو گئی۔ موت کا ذکر جب ہوتا ہے علم و ہنر والا یہ کہتا میرا علم کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بڑے بڑے تسبیح اور دانا لے کر چلنے والوں کے سارے حالات کو دنیا کے لوگوں نے دیکھا، موت کا تذکرہ جب ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے سامنے ہوتا ہے، خاموش ہو کر کے سوچتے ہیں ہاں ہم کو بھی ایک دن جانا ہے۔ موت کی بات جب آتی ہے تو ایک بیٹی یہ کہتی ہے موت آئی تو اس نے میرے ماں کو مجھ سے الگ کر گئی ہے۔ بیٹا یہ کہتا ہے موت آئی میری ماں کو لے کر کے گئی، موت آئی میرے گھر کو ویران کر کے گئی۔ لوگوں کی بولیاں یہ ہیں اور کچھ لوگ تو یہ کہہ دیا کرتے ہیں موت کے آنے سے میرا گھر برباد ہو گیا، موت کے آنے سے میرا گھر رونے جیسا ہو گیا، موت کے آنے سے رشتہ دار کی رشتہ داری ختم ہو گئی، موت کے آنے سے پڑوس کے اندر اداسی پن آ گئی، طرح طرح کی بولیاں کرتے ہیں۔ مگر اے نبی کے دیوانوں یہ خیال کبھی ذہن میں مت لانا کہ موت آتی ہے تو ایک بیٹے کو باپ سے الگ کرنے آتی ہے، ایک بیٹی کو ماں سے جدا کرنے آتی ہے، ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار سے الگ کرنے آتی ہے، کسی کے گھر کو ویران کرنے آتی ہے، کسی کے محلے کو برباد کرنے آتی ہے۔ نہیں نہیں، موت آتی ہے تو ایک باپ کو بیٹے سے الگ کرنے نہیں آتی ہے، بلکہ موت آتی ہے تو ایک امتی کو نبی کا دیدار کرانے آتی ہے، ایک دیوانے کو مدینے والے مصطفیٰ کے پاس لے کر کے جانے آتی ہے۔ گویا کی موت جب آتی ہے تو عاشق کو مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے۔ تو موت کی بات جب ہو
تو رونا نہیں، بلکہ موت کی بات جب ہو تو مسکرانا اور یہ کہنا اے موت جب تو آئے گی تو مصطفیٰ کا دیدار ہوگا، اے موت جب تو آئے گی تو اس شمس الضحیٰ کا دیدار ہوگا جن کے صدقے میں خدا نے چاند کو بنایا، جن کے صدقے میں خدا نے سورج کو بنایا، جن کے صدقے میں خدا نے زمین و آسمان کو بنایا، جن کے صدقے میں خدا نے آدم کو آدمیت دی، جن کے صدقے میں خدا نے نوح کو شجاعت دی، جن کے صدقے میں خدا نے داؤد کو لحنیت دی، جن کے صدقے میں خدا نے یوسف کو جمال دیا، جن کے صدقے میں خدا نے موسیٰ کو جلال دیا، جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، اور میرے امام بریلی شریف کی سرزمین سے ایک محبت کی انجمن کو سجاتے ہیں اور عاشقوں کو جگاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں میرے امام؟ اور اپنے آقا کی شان میں کہتے ہیں اے میرے مصطفیٰ آپ کی شان تو یہ ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور آگے کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو اپنے آقا کے لیے یہاں بھی رہو اور اپنے آقا کے لیے وہاں بھی رہو۔ رب کا اعلان ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت 3 حرف کا مجموعہ ہے، آپ میم لکھیے۔ حضرت علامہ شاکر صاحب جو بھی نعت پڑھ رہے تھے ان سے آپ پوچھیں اور صوفی صاحب سے پوچھیں کہ حضرت موت میں کتنے حرف ہیں، تو آپ کہیں گے 3 حرف کا مجموعہ موت ہے، میم واو اور تا۔ موت کے اندر 3 حرف، کفن کے اندر 3 حرف، دفن کے اندر 3 حرف، حشر کے اندر 3 حرف، مہد کے اندر 3 حرف، لحد کے اندر 3 حرف، کفن کے اندر 3 حرف۔ ان تینوں حرفوں کا مجموعہ ہمیں پیغام دیتا ہے اے انسان تیری زندگی کے بھی 3 دور ہیں، تیرا بچپن ایک دور ہے، تیری جوانی ایک دور ہے، تیرا بڑھاپا ایک دور ہے۔ ان دوروں کو غنیمت سمجھ۔ آج ہم نے موت کو سمجھا نہیں، اس وجہ سے موت کے آنے پر گھبراتے ہیں، لیکن اے نبی کے دیوانوں جب موت کو سمجھ لو گے تو مرنے سے گھبراؤ گے نہیں بلکہ انتظار کرو گے۔ اے موت کب تو آ رہی ہے، کب تو آ رہی ہے، کب تیرے آنے کا وقت ہے؟ صبح کی نماز پڑھو گے، کہو گے مولا مجھے موت دے، تو ایسی موت دے کہ نظر کے سامنے دیوار نہ ہو، نظر کے سامنے چہرے احمد مختار ہو۔ نبی پاک کا دیوانہ ظہر کی نماز کو پڑھے گا تو کہے گا اے مولا مجھے موت دے، تو موت کے سامنے سینہ نہ ہو بلکہ موت جو آئے تو موت کے آنے کے وقت شاہ مدینہ کا نورانی چہرہ ہو۔ اس طرح وہ دعاؤں پر دعائیں کرتا رہے گا، آرزو پر آرزو لے کر کے کہتا رہے گا، محبت کی انجمن کو سجاتا رہے گا۔ اور کیوں نہ ہو، ارے حضرات نبی دو جہاں کے چہرے کا کمال تو بہت اعلیٰ اور بالا ہے، لیکن میرے آقا کا روضہ جسے ہم گنبد خضرا کہتے ہیں اس کی شان تو یہ ہے کہ دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا۔ اور آگے دیوانہ کہتا ہے اے اجل تجھ کو موت کو، اے اجل تجھ کو اس وقت ٹھہرنا ہوگا، اے موت تجھ کو اس وقت ٹھہرنا ہوگا۔ ارے میری ہونٹوں پہ جب نعت شہ بطحا ہوگا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ تاج الشریعہ، نعرے تکبیر۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مومن کی روح مجلسوں میں آتی ہے، مرحومہ کی روح آپ سب کے حال کو دیکھ رہی ہے، کون کس انداز سے آ رہا ہے، کون کس انداز سے جا رہا ہے، ساری چیزیں مرحومہ دیکھ رہی ہے۔ لیکن اے نبی کے دیوانوں موت کو ہم سمجھیں، موت ہے کیا؟
اب ہم کسی عام انسان سے نہیں بلکہ اللہ کی پیغمبر حضرت خلیل سے پوچھتے ہیں، اے ابراہیم خلیل، موت آپ کی نظر میں ہے کیا؟ کہتے ہیں موت بہت تکلیف دینے والی چیز کا نام ہے۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل پھر بھی بتا دیجئے، تو آپ کہتے ہیں موت کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ وہ فرشتہ جو موت کو لینے کے لیے آتا ہے، روح کو نکالنے کے لیے آتا ہے، اس کی شکل اور اس کی ہیئت کے بارے میں تم سمجھ لو، تمہیں خود بخود پتا چل جائے گا کہ موت ہے کیا۔ ہم نے کہا اللہ کی خلیل آپ بتا دیں، تو آپ کی سیرت مقدسہ کو پڑھا جائے تو ایک واقعہ نظر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم پیغمبر چلتے چلتے جا رہے ہیں، راستے میں ملک الموت سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے کہا، اے ملک الموت، آپ لوگوں کی روح کس طرح نکالتے ہیں؟ تو کہتے میں لوگوں کی روح دو شکل کے ساتھ نکالتا ہوں، نیکوکار انسان کی روح کو بن کر سمر کر کے نکالتا ہوں، نافرمان انسان کی روح کو بڑی ڈراؤنی شکل و صورت کے ساتھ نکالا کرتا ہوں۔ اللہ کی خلیل نے کہا، وہ آنکھ، وہ منظر، وہ حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں جو شکل لے کر کے نافرمانوں کے پاس آپ جاتے ہیں۔ ملک الموت نے کہا آنکھیں بند کیجیے۔ اللہ کی خلیل نے آنکھ بند کی، جیسے ہی آنکھ کھولتے ہیں تو آپ کی نظر کے سامنے انسان کی ایک شبیہ کھڑی دکھائی دے رہی ہے، جس کے بال سر سے لے کر پیر کی پنڈلی کے برابر لمبے ہیں، دانت 12 فٹ کے نکلے ہوئے ہیں، کان ہاتھی کے کان کی طرح ہے، ہونٹ سینے کے قریب لٹکا ہوا ہے، آنکھیں بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں، منہ سے بھاپ نکل رہا ہے، ہاتھ کے اندر کانٹے دار کوڑا موجود ہے۔ ایسی ڈراؤنی شکل جب آپ دیکھتے ہیں غشی آ جاتی ہے، زمین پر گرتے ہیں۔ چند لمحے کے بعد جب ہوش آیا تو آپ کہتے، اے ملک الموت، اگر کسی جہنمی انسان کو جہنم میں نہ ڈالا جائے، صرف تمہاری ڈراؤنی شکل دکھا دی جائے تو اس کے سزا کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں، اب مجھ کو وہ خوشنما صورت دکھائیے جو نیک شکل لے کر کے اللہ کے نیک بندوں کے سامنے آپ جاتے ہیں۔ ملک الموت نے کہا آنکھیں آپ بند کیجئے۔ جیسے ہی آپ نے آنکھ بند کی، کھولتے ہیں تو آپ کے نظر کے سامنے ایک 18 سالہ بڑا خوبصورت نوجوان کھڑا ہے، جس کے جسم سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے، بڑا جمال و کمال والا نوجوان۔ ایسی شکل اور ایسی خوشبو سونگھ کر اور ایسی شکل کو دیکھ کر کے آپ بولتے ہیں، ملک الموت، اگر کسی جنتی انسان کو جنت میں نہ داخل کیا جائے، صرف تمہارے جسم کی خوشبو سکھا دی جائے تو اس کے آرام کے لیے بڑا کافی ہوگا۔ حضرات، موت کے بارے میں اور بھی بے شمار لوگوں کو بے شمار اقوال پیش کیے جاتے ہیں، بے شمار لوگوں نے بولیاں رکھی ہیں۔ جہاں حضرت ابراہیم خلیل کے یہ واقعات پیش ہیں، وہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا گیا تو آپ کہتے ہیں، موت جب کسی کے اوپر طاری ہوتی ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جس طرح کی کسی کانٹے دار پیڑ کے اوپر نرم و نازک کپڑے کو ڈال دیا جائے اور بعد میں کپڑے کو کھینچا جائے تو جس طرح کپڑے کے ریشے ریشے بکھر جایا کرتے ہیں، ایسے ہی مرنے والے کی کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ، اللہ کے وہ محبوب اور مقرب بندے ہیں جو ٹھوکر مار دیتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ ان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی، ان کا ماحول ایسا تھا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ ایسے حال کے اندر، ایسے ماحولات کے اندر، ایسے فکر کے اندر آگے بڑھتے بڑھتے حضرت مریم کی قبر پر پہنچے۔ یہ حضرت مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ماں ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے اندر یہ کمال تھا کہ آپ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ پہنچے اپنی ماں کی قبر پر، کہتے، اے میری ماں، مجھ کو خدا نے یہ شرف دیا ہے کہ میں مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میری خواہش ہے، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے کہ میں تجھ کو زندہ کروں اور تجھ سے پوچھوں کہ تیرے ساتھ کیا کیا ہوا۔
جیسے ہی یہ آپ نے کہا تو آپ کی ماں حضرت مریم کیا بولتی ہے، وہ آج کی عورت نہیں ہے، پیغمبر کی ماں ہے. وہ کہتی بیٹا تو مجھ کو زندہ تو کرے گا مگر زندہ ہونے کے بعد میں دوبارہ پھر میرے اوپر موت طاری کی جائے گی. اے بیٹا جو تکلیف میں نے پہلے موت کی برداشت کی تھی آج تک وہ تکلیف مجھ سے جھیلی نہیں جا رہی ہے. دوبارہ تب تو مجھ کو زندہ کرے گا تو اس موت کی تکلیف کو میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں. اس وجہ سے بیٹا تو مجھے زندہ مت کر. حضرت عیسیٰ روح اللہ وہاں سے آ گئے. حضرت علی یہ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کی نظر میں موت ہے کیا؟ تو آپ بولتے ہیں موت تو ایسی تکلیف والی چیز ہے کہ میں تلوار کے ہزاروں زخم کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں مگر موت کی تکلیف کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتا. حضرات یہ تو اللہ والے ہیں جو موت کے تعلق سے اس طرح گفتگو کرتے ہیں مگر ہم کہاں کہاں اترا رہے ہیں. قبرستانوں میں پہنچ کر کے ایک بھائی دوسرے بھائی کے قبر کی کھدائی کر رہا ہے مگر دنیا کی باتیں کر رہا ہے. ایک انسان گھر کے اندر رہ کر کے نہ جانے کیسے کیسے خرافات کر رہا ہے اور ایک بھائی دوسرے بھائی کے حق کو چھینتا جا رہا ہے. نندوں کو دیکھو تو بھاجوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے اور بھابھیوں کو دیکھو نندوں کو ستا رہی ہے. ایک ساس کو دیکھو بہو کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے اور ایک بہو کو دیکھو ساس کی کوئی قدر و قیمت نہیں کر رہی ہے. ایک بیٹے کو دیکھو ماں باپ کا نافرمان بنتا جا رہا ہے اور ایک ماں باپ کو دیکھو اپنی اولاد کے حقوق میں حق تلفی کرتے جا رہے ہیں. کتنی بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں. ہم کس پر ناز کر رہے ہیں؟ کون سا عمل ہمارے پاس ہے؟ کون سا مرہم ہمارے پاس ہے؟ کون سی پٹی ہمارے پاس ہے؟ کون سا ہتھیار ہمارے پاس ہے جو ہم موت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں؟ ارے دیوانوں موت کی تکلیف کو برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے. ایک ہتھیار اپنا لو. وہ کون سا ہتھیار ہے؟ وہ خدا کی رضا کا ہتھیار ہے. وہ مصطفیٰ کی محبت کا ہتھیار ہے. وہ قرآن کی تلاوت کا ہتھیار ہے. وہ کلمہ طیبہ کے ورد کا ہتھیار ہے. وہ درود مصطفیٰ کے پڑھنے کا ہتھیار ہے. اگر کوئی اللہ کا بندہ ان ساری چیزوں کا عامل ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت وہ کرتا ہے، نماز کی پابندی وہ کرتا ہے، درود پاک وہ پڑھا کرتا ہے، نبی پاک کی محبت میں رہا کرتا ہے، ایسے انسان کے مرنے کا وقت جب آتا ہے تو کیسی کیفیت رہتی ہے؟ اس کیفیت کو سننے سے پہلے اس نافرمان انسان کی کیفیت کو سن لو جو زمین پر رہ کر کے اللہ کی نافرمانی کیا کرتا ہے. فرشتے وہی شکل ڈراؤنی بناتے ہیں اور اس انسان کے سامنے پہنچ جاتے ہیں اور پیر سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں. جیسے ہی پیر سے روح کو نکالتے ہیں تو ایسے ہی نہیں نکالتے. ڈراؤنی شکل ہوتی ہے. ہاتھ کے اندر جو کوڑا ہوتا ہے اسی کوڑے سے پیر پر مارتے ہیں اور کہتے اے ملعون انسان کی روح تو یہاں سے نکل. اسی پیر سے اللہ کی زمین پر تو چلتا تھا اور رب کی نافرمانی کیا کرتا تھا. جاگ پر کوڑے کی مار پڑتی ہے، سینے پر کوڑے کی مار پڑتی ہے. مارتے مارتے اس کی روح کو نکال لیا کرتے ہیں. مگر ایک اللہ کا محبوب بندہ ہے، نبی پاک کا دیوانہ ہے، اولیاء اللہ کا مستانہ ہے، نمازوں کا پابند ہے. اس کے مرنے کا وقت جب قریب آتا ہے فرشتے بنتے ہیں، سمرتے ہیں. 70,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر کے آتے ہیں. انہی فرشتوں کی جماعت میں دو ایسے فرشتے ہوتے ہیں. ایک وہ فرشتہ ہوتا ہے جو جنت کی خوشبو کو دکھاتا ہے، ایک وہ فرشتہ ہے جو جنتی کفن لے کر کے آتا ہے. دنیا کے لوگ کوئی بھی کفن کا کپڑا دے دیں لیکن نبی کا وفادار جو ہوتا ہے اس کی آنکھ بند ہوتے ہی جنتی لباس جنت کے فرشتے پہنا دیا کرتے ہیں. تاریخ یہ کہتی ہے اس کے مرنے کا وقت ہوتا ہے، فرشتے بن کر سمر کر کے پہنچ گئے. پیر سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں تو پیر سے آواز آتی ہے اے اللہ کے فرشتے یہاں سے روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی پیر سے یہ اللہ کے گھر مسجد کی جانب جایا کرتا تھا. فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، ہاتھ کے پاس پہنچتے ہیں، روح کو نکالنا چاہتے ہیں.
آواز آتی ہے اے اللہ کے فرشتے ان ہاتھوں سے روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی ہاتھ سے اس نے صدقہ خیرات کیا ہے, اسی ہاتھ سے اس نے اچھے کام کیے ہیں, اسی ہاتھ سے اس نے ماں باپ کی خدمت کی ہے, اسی ہاتھ سے اس نے اللہ کے گھر میں جھاڑو لگایا ہے, اسی ہاتھ سے اس نے بے شمار اچھے کام کیے ہیں. فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں, منہ سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں. آواز آتی ہے اے اللہ کے فرشتے اس منہ سے روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی منہ سے اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے, اسی منہ سے اس نے کلمہ طیبہ کو پڑھا ہے, اسی منہ سے اس نے نام نبی کو لیا ہے, اسی منہ سے اس نے علی علی بھی کہا ہے, اسی منہ سے اس نے ولی ولی کہا ہے. فرشتے وہاں سے ہٹ کر کے آنکھ کے پاس پہنچتے ہیں. آواز آتی ہے اے فرشتے اس آنکھ سے بھی روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی آنکھ سے اس نے قرآن کے حرفوں کو دیکھا ہے, اسی آنکھ سے اس نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے, اسی آنکھ سے اس نے گنبد خضرا کو دیکھا ہے, اسی آنکھ سے اس نے مسجد کے میناروں کو دیکھا ہے, اور اسی آنکھ سے اس نے اللہ والوں کے مزاروں کو دیکھا ہے. فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں, کان سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں. آواز آتی ہے اسی کان سے اس نے مسجد کے اذان کو سنا ہے, اسی کان سے اس نے نعت نبی کو سنا ہے, اسی کان سے اس نے قرآن کی تلاوت کو سنی ہے. اب وہ فرشتے خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا زمین پر تیرا ایک ایسا بندہ ہے کہ اس کے جسم کے ہر حصے سے یہی آواز آتی ہے, یہاں سے روح نہیں نکال سکتے, پیر بولتا ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے, ہاتھ کی آواز یہ ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے, زبان کی گویائی یہ کہتی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے, آنکھ کی بینائی یہ کہتی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے. تو اے مولا تو بتا تیرے اس بندے کی روح کیسے نکالی جائے؟ تو خدا تعالیٰ طریقہ بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے اے میرے فرشتوں میرا وہ بندہ میرے حبیب کا دیوانہ تھا, اٹھتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں, بیٹھتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں, چلتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں, کھاتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں. ایسا کرو کہ اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت کو اور بسا دو. فرشتے کہتے ہیں مولا یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے سیدھی ہتھیلی میں میرے حبیب کا نام محمد لکھ لو اور مرنے والے انسان کے سامنے اپنی ہتھیلی کو کھول دو. چنانچہ فرشتے نام نبی کو لکھتے ہیں اور وہ عاشق مصطفیٰ جس کے مرنے کا وقت بالکل قریب ہوتا ہے, جیسے ہی فرشتے اپنی ہتھیلی کو کھولتے ہیں جسم سے خود بخود روح نکل کر کے مصطفیٰ کے نام کو چومنے لگتی ہے. فرشتے اس کو جنتی کپڑے میں سمیٹ لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. عشق محبت، عشق محبت. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. یہ نعرہ تو ہر جگہ لگتا ہے, چاہے انتقال کی مجلس ہو, چاہے شادی کی مجلس ہو, چاہے کسی بزرگ کے یاد کی مجلس ہو. واقعی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے عشق و محبت کا مزاج دیا, اور جب جا رہے ہیں دنیا سے تو دنیا کے لوگوں کو مزاج دے رہے ہیں اے دنیا کے لوگوں اپنے زندگی کو ایسا بنا لو اور ایسی فکر بنا لو کہ جب آپ سو تو قبر کو دیکھنے والا کوئی یہ نہ کہے یہ قبر میں سونے والا کوئی یزیدی سو رہا ہے, بلکہ دیکھنے کے بعد میں سچا دیوانہ یہ کہے قبر میں سونے والا پکا حسینی سو رہا ہے. یہ میرے امام نے مجاز دیا اور کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اے دیوانو موت آنی ہے, موت کے وقت جب ایمان آپ کے ساتھ ہے, عمل آپ کے ساتھ ہے, تو جسم سے خود بخود روح نکل کر کے مصطفیٰ کے نام کو بوسہ لے گی اور فرشتے اس کو جنتی کپڑے میں سمیٹ لیں گے. اب حال کیا ہوتا ہے آپ کے ارولی بستی کے اندر؟ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو مسجد میں اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, چاہے مرد ہو عورت, جوان ہو یا بچہ. انتقال کے بعد میں نہلانے کی تیاری, کفنانے کی تیاری, دفنانے کی تیاری ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں
जब किसी के जिस्म से रूह निकल गई, उसका देखना बंद हो गया, उसका सुनना बंद हो गया, उसका बोलना बंद हो गया। मगर हदीस पाक का मफहूम है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब किसी का इंतकाल होता है तो बाद इंतकाल वो शख्स अपने घर वालों से कलाम भी करता है, उनकी बातों को सुनता भी है, उनको देखता भी है, पहचानता भी है। और क्या कलाम करता है, कभी आपने गौर किया? हम नहलाते हैं अपने घर के मैयत को, मगर कभी हम समझते नहीं कि हमसे क्या कह रहा है। जब किसी मैयत को नहलाया जाता है, गरम गरम पानी को डाले जाते हैं, तो मैयत कलाम करती है, ए मेरे जिस्म पर गरम पानी को डालने वाले, जरा पानी की गर्मी को कम कर ले, क्योंकि मौत के चंगुल ने मुझे इतना कमजोर कर दिया है जो पानी की गर्मी को भी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। जब लोग नहला लेते हैं और उसको कफनाते हैं, तो फिर मैयत कलाम करती है, ए मुझको आखिरी पोशाक देने वाले, ए मुझको कफन के कपड़े पहनाने वाले, देख तेरे साथ ये सुलूक होने वाला है, इस सुलूक से पहले इसकी तू तैयारी कर ले। उसके बाद में जब उसकी लाश को उठाकर गहवारे के अंदर रखा जाता है, फिर मैयत कलाम करती है, ए मेरे लाश को गहवारे में रखने वालों, ए मेरे घर से मुझको निकालने वालों, ए मेरे बच्चों से मुझे दूर करने वालों, ए मेरे रिश्तेदारों, देखो मकान खलियान सारे जायदाद मेरे मेहनत और मशक्कत के साथ सब तैयार किया था, आज सब कुछ मेरे साथ छूट रहा है। आज मेरे साथ मेरा माल नहीं, आज मेरे साथ मेरा आमाल जा रहा है, तुम इसका ख्याल करके आना। अब हाल क्या होता है, माँ जा रही है, बेटी रो रही है, माँ जा रही है, बेटा रो रहा है, घर के कोई अजीजों अकरबा जा रहे हैं, आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं, हर कोई रोता है, बेटियां हैं रो रही हैं, बहू है रो रही है, औरतें हैं रो रही हैं, नौजवान है रो रहा है, बाप है रो रहा है, रिश्तेदार है रो रहे हैं, हर कोई रो रहे हैं। और जब घर से निकाला जाता है तो रोने वाले रोते हैं, मगर जो ईमान के साथ जाता है, नबी पाक की मोहब्बत को लेकर के जाता है, वो कफन के अंदर रह करके अपने अजीजों से कलाम करता है और रोने वालों से कहता है, ए मेरे घर वालों क्या रोते हो, और रोने वालों से कहता है, रो नहीं, बल्कि वो कह करके जाता है, लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ, लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ, मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान घर वाले रोते हैं, मगर वो कफन के अंदर कहता, रो नहीं, मैं तो मुस्तफा को देखने जा रहा हूँ। हम रोते हैं, फला जा रहा है, मगर ईमान वाला रोता नहीं है, मुस्कुरा मुस्कुरा करके कहता, मुझे जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, आका का दीदार होना है। लेकर के लोग चल रहे हैं। हजरात देखिए, आपके इस बस्ती के अंदर फजर की नमाज जब हो तो आपने देखा होगा यहाँ कितने लोग फजर में पहुंचते हैं? खाली 4 लोग। कितनी आबादी है? अल्लाह अकबर। 250 मकानात में। अच्छा, आबादी 250 घर की, 50 लोग। अरे माशाल्लाह, 50 घर की आबादी बहुत है। कम से कम फजर में, जोहर में, असर में जो भी है, ये हमारी बेटियां बहनें जो कुछ नजर नियाज मरहुमा की मोहब्बत में दे रही हैं, वो एक जगह जमा करके कोई साहब ले लिया करें, ठीक है। तो बहर के उधर ध्यान मत दीजिए, तो दुनियादारी सब चीजें हैं। अभी काम की बातें चल रही हैं, नमाज पढ़िए भाइयों, ये आपके लिए यहाँ भी काम आएगा, वहां भी काम आएगा। मैं अर्ज ये कर रहा था, चूंकि हजरत की भी तकरीर होनी है, इस वजह से मैं अपनी बात को बहुत जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। और वो ये है कि फजर में आपने देखा होगा, जिस 4 लोग नमाजी हैं अभी आपके यहाँ, तो 4 लोगों में आपके इमाम साहब जो हैं वो मुसल्ले पर आगे होते हैं और 4 लोग इमाम के पीछे होते हैं। ऐसे ही है ना यहाँ पे? अब हमारे उदयपुर में तो ऐसे ही, यहाँ पता नहीं क्या मामला है, ऐसे ही है।
ہاں پورے دنیا میں ایسا ہی ہے، ساری دنیا میں جہاں بھی نبی کے دیوانے ہیں مستانے سب جگہ یہی ہے۔ ظہر میں بھی امام سب سے آگے، مقتدی سب پیچھے، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، جمعے کی نماز میں بھی، عید و بقرعید میں بھی ایک ہی نماز نماز جنازہ ہے کہ ساری نمازوں میں امام آگے ہوتا ہے، جنازے میں امام پیچھے ہوتا ہے، جانے والا امام کے آگے ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کیوں فجر میں امام آگے ہوتا ہے؟ اگر اس کا انتقال نہیں ہوا، مسجد میں پہنچ گیا تو امام کے پیچھے وہ ہے، لیکن انتقال ہو گیا تو آج وہ امام کے آگے ہے، امام اس کے پیچھے ہے۔ غور کیا آپ نے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے، اور اس کا جواب اگر میں اپنی طرف سے پیش کروں تو آپ کہیں گے آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیا، لیکن آؤ میں کہیں اور سے نہیں، بریلی شریف چلتا ہوں۔ مرکز اہل سنت بریلی شریف جب پہنچا تو ہم شبیہ غوث اعظم سیدی سرکار مفتی اعظم عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جب روٹی بنواتے تھے تو جو روٹی پہلے بنتی تھی اس کو پہلے آپ تناول فرماتے۔ بہت سارے جگہوں میں ہم جاتے ہیں دعوت میں تو لوگ لا کر کے پہلی روٹی بھی رکھی ہوئی ہے، دوسری رکھی ہوئی، تیسری رکھی ہے، عورتوں کو کہتے رہتے ہیں حضرت آئے ہیں گرم گرم روٹی بناؤ، گرم گرم روٹی کھلاؤ۔ یہ اصول کی خلاف، یہ آپ کی محبت ہے، لیکن اس میں عشق اور محبت کی بات جو میرے مفتی اعظم نے بتائی، جب سے میں نے اس کو پڑھا میرا دل یہ کہتا ہے پہلی روٹی مجھ کو ملے تو یہ سب سے افضل ہے۔ وہ کیا ہے؟ سرکار مفتی اعظم عالم کی بارگاہ میں روٹیاں رکھی گئی تو جو پہلی روٹی گھر کے اندر بن کے تیار ہوئی، خادم دوسرا لایا، کہا حضور گرم ہے اس کو کھا لیجئے۔ آپ نے کہا اس کو رہنے دو، میں پہلی روٹی کو کھاؤں گا۔ کہہ رہا کھا لیجئے، کہا نہیں پہلی کھاؤں گا۔ کہا حضور گرم ہے یہ، کہا تم گرم دیکھتے ہو، میں مصطفیٰ کا کرم دیکھتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا یہ پہلی روٹی جو بنی ہے یہ دوسری روٹی سے پہلے مصطفیٰ کے دور کو حاصل کر لیا ہے، اس کا زمانہ مصطفیٰ کے زمانے سے دوسری روٹی سے پہلے ہے، اس وجہ سے میں پہلی روٹی کو زیادہ پسند کرتا ہوں تاکہ پہلی روٹی کھاؤں تو مصطفیٰ کی محبت زیادہ ہم کو مل جائے۔ تو حضرات دیکھیے جنازے کی بات جو چل رہی تھی، تو وہ جانے والا جو جا رہا ہے، جتنے لوگ جنازے میں ہوتے ہیں جو سب کھڑے رہتے ہیں، انتقال کرنے والا جو جاتا ہے ان سارے حاضرین سے پہلے نبی کا دیدار کرنے جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی توقیر بڑھائی جا رہی ہے، اس کی عظمت بڑھائی جا رہی ہے، اور اس کو جب لے کر کے چلتے ہیں تو کیا شان ہوتا ہے، ہار ڈالا گیا ہے، سجایا گیا ہے، اچھے کفن کے کپڑے پہنائے گئے ہیں۔ آپ کے یہاں پتھروں کا کام ہوتا تھا اور ابھی بھی پتھر نکالے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کوئی انسان محنت مشقت مزدوری کر رہا ہو، کہیں چوٹ لگ جائے اور چوٹ لگنے کے بعد میں حال بے حال ہو، اور ایسے موقع پر کوئی انسان پہنچ جائے، چوٹ لگے انسان کے گلے میں ہار ڈال دے، تو ایسے موقع پر دنیا کے لوگ کہیں گے یہ انسان اس کا بڑا دشمن ہے، کیونکہ چوٹ لگ گئی اور چوٹ کے موقع پر یہ پھولوں کا ہار پیش کر رہا ہے، چوٹ لگ گئی، چوٹ کے لگنے پر کپڑے کا تحفہ پیش کر رہا ہے، چوٹ لگ گئی، چوٹ کے لگنے پر اس کے لیے خوشیوں کی باتیں کر رہا ہے، لوگ دشمن کہیں گے۔ مگر اے اراولی کے مسلمانوں، موت اتنی بڑی چوٹ ہے کہ اس چوٹ کے بعد میں ظاہری طور پر انسان دیکھ نہیں سکتا ہے، ظاہری طور پر انسان بول نہیں سکتا ہے، ظاہری طور پر انسان چل نہیں سکتا ہے، مگر اس چوٹ کے بعد میں جانے والوں کو آپ نہلاتے ہو، اچھے کفن کا کپڑا پہناتے ہو، پھولوں کا ہار ڈالتے ہو، عطر کا چھڑکاؤ کرتے ہو۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ تو عبدالغفار رشیدی نے کہا حضرت اس میں بہت بڑے راز کی بات پوشیدہ ہے۔ ہم نے کہا کون سی راز پوشیدہ ہے؟ کہا دیکھیے یہ ہم دیوانوں کا یہ کام ہے کہ ہم نہلاتے ہیں، کفن کا کپڑا پہناتے ہیں، پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں، عطر کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، پیشانی کو چمکاتے ہیں، یہ سارے کام کرنے کے بعد میں اپنے آقا
کی بارگاہ میں عریضہ لگاتے ہیں، یا رسول اللہ دنیا کے کپڑے پہنانا میرا کام تھا، جنتی کپڑے دلانا آپ کا کام ہے، دنیا کے خوشبو لگانا میرا کام تھا، جنتی خوشبو سے قبر کو معطر کرنا آپ کا کام ہے۔ اے میرے آقا اپنے کاندھوں سے اٹھا کر کے قبرستان تک لانا میرا کام تھا، اور قبرستان سے لے کر کے جنت تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا شاکر قادری صاحب قبلہ، لاکھ لوگ لے کر کے چل رہے ہیں، اب دیکھو کون کون سب جا رہے، سج کر کے وہ جا رہا ہے۔ نمازی کو دیکھو پیچھے ہے، حاجی کو دیکھو پیچھے ہے، امیر کو دیکھو پیچھے ہے، غریب کو دیکھو پیچھے ہے، مرید کو دیکھو پیچھے ہے، پیر کو دیکھو پیچھے ہے، شیخ کو دیکھو پیچھے ہے، عالم کو دیکھو پیچھے ہے، شاعر کو دیکھو پیچھے ہے، خطیب کو دیکھو پیچھے ہے، ہر کوئی پیچھے ہی پیچھے ہے، سارے لوگ کندھا دے رہے ہیں۔ ایسے موقع پر جانے والا کفن کے اندر مسکرا مسکرا کر کے اپنے ہار کو دیکھ کر کے کہتا ہے، مرنے کے بعد یہ میری توقیر دیکھیے، مرنے کے بعد یہ میری توقیر دیکھیے، آگے میرا جنازہ ہے پیچھے امام ہے۔ اے جنازہ کے اندر شرکت کرنے والوں، آخر امام سے پہلے وہ انسان آگے کیوں ہوتا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ جانے والا امام سے پہلے دونوں عالم کے سرکار کو دیکھنے جا رہا ہے، اور کیوں نہ ہو جب نبی کا دیوانہ مصطفیٰ کو دیکھنے جاتا ہے تو اس کی شان بڑھائی جاتی ہے۔ حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، پھولوں کو ہار پیش کیے جاتے ہیں، تحفے پیش کیے جاتے ہیں، وہ تو کعبہ دیکھ رہا ہے، مگر یہ بندے مومن جو آج جا رہا ہے یہ کعبہ کو دیکھنے نہیں جاتا ہے بلکہ کعبہ کو دیکھنے جا رہا ہے۔ میرے امام بولتے ہیں، حق کی پہچان بولتے ہیں، سنیت کی شان بولتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بولتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب وہ کعبے کے کعبہ کو دیکھنے جا رہا ہے۔ پانی پینا ہے؟ پی لیجئے، ماشاءاللہ آپ لوگ پانی پی لیجئے، میں بھی پانی نہیں پیوں گا، میں اب تو نبی پاک کی محبت کا جام پیوں گا، اور آپ لوگوں کو بھی جام محبت پینا ہے انشاءاللہ، ہے نا۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا جونپور کے علاقے میں، تو آج تو میں ٹھہر ٹھہر کے بول رہا ہوں، کبھی کبھی بڑی اسپرٹ ہو جاتی ہے، تو اسپرٹ کو دیکھ کر کے ایک صاحب آئے اور کہا حضرت پانی پی لیجئے، تو ہم نے کہا کیوں بھائی کیا ہوا؟ کہا آپ کی اسپرٹ ایسی ہے کہ ہم تو راجدھانی میل ہی کا نام سنے تھے، اور آج تو آپ نے کوئی اسٹاف ہی نہیں روکا، سب چل رہے اسپرٹ ہی اسپرٹ میں۔ ہم نے کہا وہ راجدھانی میل ہے، یہ بریلوی میل ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ میل رک جائے تو اس کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہے، محبت مصطفیٰ کے نعرے کی ضرورت ہے۔ تو اے نبی پاک کے دیوانوں، اپنے آقا سے سچی محبت کرو، سچا پیار کرو، دنیا سے جانا ہے، ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں۔ اور اگر آپ نہیں آخرت کی تیاری کریں گے تو مجھے ایک واقعہ لکھنؤ کے نواب کا یاد آ رہا ہے جو بالکل فٹ ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ نواب جی نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو بلایا اور 1 فٹ کی لکڑی کو اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا اے بیٹا یہ لکڑی تو سنبھال کر کے رکھنا، اور دنیا میں سب سے زیادہ بیوقوف جو تجھ کو مل جائے اس کو یہ لکڑی دے دینا۔ نواب کے بیٹے نے سنبھال کر کے رکھا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، نواب جی نے بہت تیزی کے ساتھ کہا بیٹا میں چلا۔ نواب کا بیٹا دوڑے دوڑے آیا اور کہا با حضور کہاں چلے؟ کہا ایسی جگہ چلا جہاں جاتے ہوئے لوگوں نے لوگوں کو دیکھا ہے لیکن آج تک کسی نے آتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ کہا بیٹا آپ جا رہے؟ بیٹے نے کہا ابا جا رہے ہیں آپ جہاں جانے کے بعد میں کوئی آتا نہیں ہے؟ کہا ہاں ہاں بیٹا میں جا رہا ہوں۔ ابا حضور آپ نے کیا تیاری کی؟ کون سی بلڈنگ بنائی؟ کتنے خادموں کو بھیجا؟ کھانے کا کیا انتظام؟ پینے کا کیا انتظام؟ رہنے کا کیا انتظام؟ روشنی کا کیا انتظام؟ نواب جی جو چاکری کی کیفیت میں تھے بولتے ہیں بیٹا کوئی میں نے انتظام نہیں کیا،
नवाब का बेटा दौड़े दौड़े अपने रूम के अंदर आया और अपने मरते हुए बाप के हाथ में 1 फुट की लकड़ी को थमा दिया और कहा, ए मेरे बाप, आपसे ज्यादा बेवकूफ मुझे दुनिया में कोई नजर नहीं आया। जहां आपको थोड़े दिन के लिए रहना था वहां के लिए आपने तरह तरह का इंतजाम कर लिया, और जहां आपको हमेशा हमेशा रहना है वहां के लिए आपने कोई इंतजाम नहीं किया है। इस वजह से मेरी नजर में आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी कौम की बेटियों, मेरी गुफ्तगू का मतलब ये नहीं है कि मकानों में मत रहो, गाड़ियां मत खरीदो, मोबाइल का इस्तेमाल मत करो, ट्रेन और प्लेन से मत चलो। नहीं, दुनिया की हर जायज चीज का आप इस्तेमाल करो, दुनिया की हर अच्छी चीज को आप खाओ पियो जो अल्लाह ने जायज किया है, रसूलुल्लाह ने जायज किया है। लेकिन जहां ये सारे काम कर रहे हो वहीं आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हश्र की तैयारी करो, नबी पाक के सामने जाने की तैयारी करो। वरना हाल क्या होगा कब्र के अंदर, अगर मुस्तफा जाने रहमत दे अपने चेहरे को फेर लिया तो कौन है सहारा देने वाला, कौन है सीने से लगाने वाला, कौन है उजाला देने वाला? कोई कब्र के अंदर नहीं होगा। ऐसा करो कि आज ही से अहद कर लो, हम अब नमाजों की पाबंदी करेंगे, अच्छे काम की पाबंदी करेंगे, बुराइयों से बचने की पाबंदी करेंगे, जहां भी रहेंगे अपने आका की मोहब्बत में रहेंगे। और ए नबी के दीवानों, अल्लाह ने हम लोगों पर कितना करम किया है कि नबी का दीवाना जब तक जमीन पर रहता है गुंबद खजरा को देखता है, और जब जमीन में जाता है चेहरे मुस्तफा को देखता है। तो आप तकबीर! देखो मेरे नबी की शान। बच्चा बच्चा है कुर्बान। हजरात, हम सबको कब्र की तैयारी करनी चाहिए, हश्र की तैयारी करनी चाहिए, आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। एसाले सवाब के लिए हम जितना हो सकें करें, हैसियत से ज्यादा एसाले सवाब ना करें, हैसियत जितनी हो उतनी करें। एक इलाके में मैं तकरीर करने के लिए गया, तकरीबन 1,500 से 2,000 लोगों का खाना था, और उनकी कैफियत जनाब की मुझे ये महसूस हुआ कि ऐसी नहीं थी कि वो इतना बड़ा खाना कर सकें। बाप की मोहब्बत में उन्होंने कौम के लोगों के अंदर अपनी इज्जत और साख बनाने की खातिर की नाक हमारी कटने ना पाए 1,500 लोगों का खाना किया। मालूम किया उनके किसी रिश्तेदार से, तो कहा सूदी तौर पर कर्ज का पैसा ला करके एसाले सवाब के लिए काम किया है। ऐसा एसाले सवाब न अल्लाह को पसंद है, न रसूलुल्लाह को पसंद है, न मैयत को उससे कुछ फायदा होगा। जो पैसा सूद के तौर पर ला करके एसाले सवाब किया जाए, कर्ज ला करके किया जाए, वो कभी भी कबूल नहीं होता है। आपके पास हैसियत जितनी हो उतना एसाले सवाब करो। हैसियत ना हो तो 1 गिलास पानी रखो और सूरह फातिहा पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो और कहो, ऐ मौला, जो मेरी हैसियत थी मैंने वो काम किया है। इन सारी चीजों का समाप्त मैं अपने बाप, अपने माँ, अपने रिश्तेदार की रूह को कर रहा हूं। खुदा की रहमत मचल जाएगी। ए अल्लाह के बंदे, जो तेरी हैसियत थी उस हैसियत के मुताबिक तूने शरीयत के मुताबिक काम किया, और मेरे फजल को देख ले, मैंने तुझे भी बख्श दिया और आने वाले मरहूम को भी जन्नत में जाने का ऐलान कर दिया है। तो अल्लाह की बारगाह में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप ये मत सोचे कि हम 10,000 का सामान लाएंगे खाने पीने का तभी फातिहा होगा। आपके घर में सुबह शाम जो खाना बनता है उसे खाने को साफ सुथरे अंदाज से बनवा कर 3 मरतबा सूरह अखलास पढ़िए, 1 मरतबा अलहम्दु शरीफ पढ़िए, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। और आप अगर हो सके तो आपकी घर की कोई खातून पाक हैं तो वो खुद खाने को रख कर दुआ करे कि या अल्लाह, ये खाना, ये दुरूद शरीफ जो कुछ मैंने पढ़ा है तेरे हबीब के तवस्सुल से हुजूर के तमामी जानिसारों और अहले बैत की रूहों को नजर है। अगर इतनी बात ना कह सके तो कहते हुजूर की सारी उम्मत को पेश किया जाता है और हमारे घर के जो मरहूम है उनकी रूह को नजर किया जाता है। उलमा बयान फरमाते हैं कि इस मुख्तसर से एसाले सवाब से
اللہ تبارک و تعالی احسان ثواب کرنے والے کے گھر میں خیر و برکت کو بھی نازل فرماتا ہے اور جانے والے مرحوم کی مغفرت بھی فرما دیا کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس حیثیت ہے تو 10-15 ہزار کیا لاکھوں کا کھانا کرو، لاکھوں کھلاؤ، غریبوں کو تقسیم کرو، شریعت منع نہیں کرتی ہے، مگر اے دیوانو حج کے اندر کرو۔ آپ نے 15 لاکھ کا کھانا کیا ہے، لوگ کھانا کھا کر کے جاتے، کھانا اچھا بن گیا، ماشاءاللہ بہت اچھا بنا، اگر کچھ گڑبڑی ہو گئی تو لوگ کہتے رہے بنانے والا پتہ نہیں کیسا تھا، یہ تھا وہ تھا، اس کے اندر نقص نکالتے ہیں، عیب نکالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ساودھان رہنا چاہیے۔ کھانا کھاؤ تو مرحوم یا مرحومہ کے لیے دعا کر کے جاؤ، کم سے کم ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا کرو، سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، احسان ثواب کر لیا کرو، یہ ساری چیزیں کام آتی ہیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دائمی طور پر آپ کے ماں باپ کو احسان ثواب کا ثواب ملتا رہے تو مسجد کے اندر پنکھے لگوا دو، مسجد کے اندر چٹائی رکھ دو، مسجد کے اندر نل کا اہتمام کر دو، مدرسے کے اندر طلبہ کے لیے کچھ کام کر لو، مدرس صاحب کو 1 مہینے کی تنخواہ دے دو، یہ سارے کام کرو۔ اور اگر اور بھی زیادہ کام کرنا چاہتے ہو تو ایسا کام کر لو کہ کوئی غریب یتیم بچی ہو تو اس کی شادی کا اہتمام کر دو، یہ بڑا احسان ثواب ہے۔ شادی کا اہتمام کرو گے، آپ نے چہلم کی فاتحہ کی بہت اچھا، لیکن یہ فاتحہ ایک دن کی فاتحہ ہے، اور ایک غریب یتیم بچی کی شادی آپ نے کر دی، تا عمر فاتحہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ فاتحہ ہے۔ وہ غریب بچی جب بستر پر بیٹھے گی، گھر کے اندر کھائے گی، چین سکون کا سانس لے گی، اپنے ہاتھ کو اٹھائے گی، اے اللہ جس کے بیٹے نے میرے گھر کو بسایا ہے اس کی ماں کو جنت دے دے۔ آپ سوچو کتنی دعائیں اس کی آپ کی ماں کو حاصل ہوگی۔ ایسا کام کرو کہ کام یہاں بھی کام آئے، کام وہاں بھی کام آئے۔ یہ چائے نوشی کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ لوگ پلائیے، میں منع نہیں کروں گا، مگر بہت سلیقے سے پلائیے، کیونکہ ایک جذبہ بھی ہونا چاہیے، ایک ماحول بھی ہونا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ آپ کا نام عبدالغفار جی ہے نا؟ عبدالستار جی، اور دوسرے آپ کے بھائی ان کا کیا نام ہے؟ چاند محمد بھائی، ماشاءاللہ باشرہ بھی ہیں، اور ایک دوسرے جو تھے اور اچھا عبدالغفار بھائی ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ حورہ صاحبہ کے 3 بیٹے اور ان کی بیٹی اور گھر کے جتنے لوگ ہیں سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ ماشاءاللہ انہوں نے بہت پہلے ہم کو فون کر کے بتایا کہ آنا ہے، اور ماشاءاللہ یہ ناچیز وقت سے پہلے آنے کی کوشش کیا اور پہنچا۔ بہرکیف دیکھیے محبتوں کا صلہ ہے، احسان ثواب کے بہت سارے طریقے ہیں، آپ سب لوگوں نے اس طریقے میں ایک طریقہ یہ بھی اپنایا نبی پاک کی میلاد کا، یہ طریقہ بزرگوں سے رائج ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور اس کے محفل پاک کی برکت سے مرحومہ کو کروٹ رحمت و نور کی بہاریں نصیب فرمائے۔ یہ سارے ثواب جب کوئی اللہ کا بندہ کرتا ہے، وقت بھی 1 گھنٹے کے قریب ہو گیا، باتیں بھی بہت ساری باقی۔ آج میں تو ترنم میں نعت بھی پڑھنا چاہتا تھا کہ کچھ اشعار ترنم میں پڑھوں گا، لیکن اب یہ آپ حضرات کے لیے چھوڑتا ہوں، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ تعالی۔ ارے ماشاءاللہ حاجی صاحب تو سبحان اللہ، دیکھیے حج کرنا یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکتوں سے جن جن لوگوں نے حج نہیں کیا ہے ان کو حج کی توفیق عطا فرما دے، اور جو حج کر چکے ہیں، جیسے کہ ناچیز بھی 2006 میں گیا، تو میں بھی یہ تمنا رکھتا ہوں کہ بار بار پہنچوں، تو جو لوگ جا چکے ان کو بھی اللہ یہ شرف دے کہ بار بار پہنچنے کا موقع نصیب ہو، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ تو حضرات پہلے کچھ باتیں نعت کے حساب سے میں بنا لوں کہ نعت کس موقع پر پڑھنا ہے، زیادہ نہیں پڑھوں گا، 2 ہی شعر پڑھوں گا کیونکہ وقت کافی ہو۔ تو امتی امتی مرحومۃ تدخل قبورها ذنوبها وتخرج قبورها لا ذنوب علیہا باستغفار المؤمنین۔ حضور کا فرمان ہے کہ میری امت امت مرحومہ یہ قبر میں جب داخل ہوگی تو اس کے اوپر گناہ ہوگا، یہ قبر سے نکلے گی تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے؟ تو آقا بیان فرماتے بھی استغفار المؤمنین،
لوگوں کے دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا، چونکہ میری گفتگو کے بعد میں آپ کو ایک تقریر اور سننی ہے، اس وجہ سے مزاج تھوڑا بڑھا لیجئے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ سبحان اللہ کہتا، الحمدللہ کہتا، اللہ اکبر کہتا، یہ کوئی بھی ذکر خیر کرتا ہے احسان ثواب کی مجلس میں ہے، تو اللہ کے فرشتے اس کو جنت کے تخت میں سجاتے ہیں، اور سجانے کے بعد میں فوراً لے جا کر کے قبرستان جو مرحوم یا مرحومہ ہوتے ان کے قبر کے سامنے جا کر کے آواز دیتے ہیں، فلاں بن فلاں، دیکھ فلاں شخص نے تیرے لیے تحفہ پیش کیا ہے۔ بیٹے نے کہا سبحان اللہ تو بیٹے کا نام ہوتا ہے، شرکت کرنے والوں نے کہا سبحان اللہ تو ان کا نام ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے یہ تیرے لیے تیرے رشتہ دار نے، تیرے عزیزوں نے، تیرے گھر والوں نے، تیری بیٹیوں نے، تیرے بہو نے، فلاں فلاں نے تحفہ پیش کیا ہے۔ اور چنانچہ محفل جب سے شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آخر تک فرشتے بار بار آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، تحفہ لے کر کے جاتے اور آتے رہیں گے۔ آج مرحومہ کو کتنے تحفے آپ نے پیش کر دیے، یہاں سے مرحومہ کے قبر تک فرشتوں کی ریلی نہیں، آج مکمل ریلا لگا ہے، بار بار آ رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہوں گے مرحومہ کی روح مچل رہی ہوگی، بیٹوں نے یہاں روشنی کی ہے، روشنی کی بہاریں ان کو قبر میں مل رہی ہوں گی، کیونکہ یہ حال ایسا حال ہے کہ جو نبی کے غلاموں کے لیے ہوتا ہے، اور جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ مال کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ وہ دیکھتا ہے جو آمنہ کے لال کو دیکھتا ہے، اور جو آمنہ کے لال کو دیکھتے ہیں ان کا حال یہ رہتا ہے کہ کون کہتا ہے عاشقی کو خزینے کی ضرورت ہے، کون کہتا ہے عاشقی کو خزینے کی ضرورت ہے، غلام مصطفیٰ کو بس مدینے کی ضرورت ہے، غلام مصطفیٰ کو بس مدینے کی ضرورت ہے۔ گل گل تم مہکتے ہو، مہکتے ہی رہو ہر دم، گل گل تم مہکتے ہو، مہکتے ہی رہو ہر دم، ہمیں بس اپنے آقا کے، ہمیں بس اپنے آقا کے پسینے کی ضرورت ہے، ہمیں بس اپنے آقا کے پسینے کی ضرورت ہے، غلام مصطفیٰ کو بس مدینے کی ضرورت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔